ایک میراثی کو کسی نے مزدوری پر ہل چلانے کے لیے رکھ لیا. اب میراثی تو میراثی ہوتا ہے، تو وہ ہل کھیت کے اندر الٹا چلا رہا تھا اور جو کام کرنا تھا اس کو اور بگاڑ رہا تھا. تو ساتھ ہی ایک زمیندار گزرا، اس نے میراثی کو دیکھا کہ بھائی یہ الٹا ہل چلا رہا ہے. تو اس نے کہا اوے میراثی، یہ کیا الٹا ہل تو چلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو میراثی نے کہا تیری بہن بھی تو فلاں کے ساتھ بھاگ گئی تھی. زمیندار بڑا حیران ہوا، کہنے لگا ارے تیرے الٹا ہل چلانے کا میری بہن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو میراثی کہنے لگا باتیں یوں ہی نکلا کرتی ہیں، جب یہ بات ہے تو وہ بات بھی ہے. تو آج کل بھی ہمارے سیاسی میراثیوں نے یہی کام شروع کیا ہوا ہے مولانا کے خلاف. اب مولانا تنقید کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر، تنقید کر رہے ہیں فوج کے سیاسی کردار پر، اور تنقید کر رہے ہیں ہائیبرڈ نظام پر. تو جو سیاسی میراثی ہیں وہ مولانا کو کہتے ہیں بھائی آپ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ ہی جنرل باجوہ کے کہنے پر تحریک عدم اعتماد لائے تھے. اب سمجھ نہیں آتی کہ بھائی ان سیاسی میراثیوں کو کیا جواب دیا جائے. بھائی تحریک عدم اعتماد کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، یا کوئی ایسا انلیگل یا غیر قانونی کام نہیں تھا، خلاف آئین کام نہیں تھا جس پر تانا دیا جا سکے. میں نے کہ جیسے ایک دوست کو جواب بھی دیا کہ بھائی اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد لانا کوئی ایسا کام نہیں جو غیر قانونی ہو. ہاں اگر کوئی 5 کلو چرس اسمبلی کے اندر لے آئے تو وہ غیر قانونی کام ہوگا. اب مشورہ دینے والا کوئی بھی ہو. اب مثال کے طور پر آپ کا کسی سے پھٹا ہو جائے، مثال کے طور پر آپ نے ایک مکان لیا ہے اور وہ مکان کرائے پر دیا ہے، کرایہ دار خالی نہیں کر رہا. آپ ایک بدماش کے پاس گئے کہ بھائی میری مدد کرو، میرا مکان خالی نہیں ہو رہا. تو وہ بدماش کہتا ہے کہ بھائی تم جا کے پولیس میں کمپلین کرو اور پولیس کے ذریعے یہ کام کرو. اب وہ بندہ پولیس کے پاس چلا گیا، پولیس نے مکان خالی کر دیا. تو آپ اس بندے کو تانا دیں کہ بھائی تم نے فلاں ڈاکو کی بات مانی تھی تو یہ کام غیر قانونی ہو گیا ہے. یار عقل کو ہاتھ لگاؤ بھائی، کوئی عقل کو ہاتھ لگاؤ. چاہے جنرل باجوہ نے مشورہ دیا ہو، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ نے مشورہ دیا ہو، بھائی یہ دیکھیں کہ کام کیا ہوا ہے. تحریک عدم اعتماد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اسے قانونی طور پر رد کر سکیں، بلکہ تحریک عدم اعتماد کو ہٹانے کے لیے قاسم سوری صاحب نے اور تحریک انصاف کی قیادت نے جو کام کیے تھے وہ ضرور غیر قانونی تھے. اور باقاعدہ عدالت کے اندر پروسیڈنگ چلی ہیں، سماعتیں ہوئی ہیں، کیس بنا ہے جس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ تحریک انصاف نے تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے جو کام کیے تھے اسمبلی کے اندر وہ سارے غیر قانونی تھے. تو بھائی مولانا کے اوپر آپ ویسے ہی تنقید کر دیں، لیکن کوئی تنقید معقول تو ہو نا، کوئی اس کی بیس ہو، کوئی آئین کے مطابق ہو، کوئی سمجھ میں آنے والی ہو. اب ایک نئی کہانی بھی لوگوں نے گھڑنا شروع کر دی ہے کہ بھائی مولانا کو عمران خان کے توڑ کے لیے لایا جا رہا ہے. بھائی مولانا کوئی پیراشوٹر سیاستدان ہے یا مولانا کو کوئی جانتا نہیں ہے؟ مولانا کی اپنی حیثیت ہے، ایک اپنی تاریخ ہے، اپنی جماعت ہے، اپنے نمائندے ہیں، اپنا ووٹ بینک ہے. وہ عمران خان کو توڑنے کے لیے کیوں آئیں گے بھائی؟ مولانا تو اپنے لیے لابنگ کریں گے، اپنے لیے جو کچھ انہوں نے کرنا ہے، سیاسی جوڑ توڑ کرنی ہے، سیاسی مفاہمت کرنی ہے، وہ ساری وہ اپنے لیے کریں گے. تو عمران خان کا کہاں سے تذکرہ آ گیا؟ لیکن یہ لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے، پنجاب کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا دیگر صوبوں کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بھائی مولانا عمران خان کے توڑ میں آ رہے ہیں. ایک اور فضول قسم کی چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ بھائی مولانا اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کیس کھولنے والا ہے. تو بھائی کھول دو نا کیس. آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کا ہاتھ کس نے پکڑا ہوا ہے؟ یا مولانا بندوق لے کر آپ کے سر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی نہیں کھولنا کیس؟ کھولو نا. صرف پروپیگنڈا کرنا، بھائی بڑا مضبوط کیس بن گیا ہے، فلاں ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے. ترکی سے فائلیں آ رہی ہیں، سبحان اللہ. ایک صحافی نے تو لکھا تھا کہ ترکی کے اندر سے فائلیں آ رہی ہیں جس میں مولانا کی کرپشن کا ذکر ہے. بھائی لوگ آپ کی ان ہٹ درمیوں کو، لوگ آپ کی ان چال بازیوں کو، لوگ آپ کی ان انجینئرنگ کو سمجھ چکے ہیں. لوگوں کو اتنا بیوقوف نہ سمجھیں. اب وہ آپ کی شکل دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے سچ کتنے سال پہلے بولا تھا. تو مولانا کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ سیاسی میدان میں کریں. انہوں نے جو اپنا موقف رکھا ہے آپ دلائل کے ساتھ اس موقف کو رد کریں. آپ اپنے دلائل پیش کریں تو لوگ آپ کو مان جائیں گے کہ بھائی آپ نے ٹھیک پیش کیا ہے. اب ایک پروپیگنڈا کرنا، جھوٹی رپورٹیں لے کر آنا، جھوٹی باتیں پھیلانا، اس سے مولانا کا توڑ کبھی بھی نہیں ہوگا. الٹا آپ کا میراثی پن جو ہے لوگوں کے سامنے آتا جائے گا.